وہ دوں گا حافظ جلیل الرحمن کو کہ وہ آئیں اظہار خیال فرمائیں۔ حافظ جلیل الرحمن۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ سامعین کرام، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کے اندر 3-4 مقامات پر ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ ماں باپ یہ وہ رشتے ہیں جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں ملا کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ ماں باپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی بن سکے، ہم اپنی اولاد کو اچھا کھلا اور اچھا پلا سکیں، اچھا پہنا سکیں، اور پھر اس کے باوجود جب یہ اولاد جوان ہو جاتی ہے تو پھر یہ اولاد جوانی کی عمر میں جب پہنچتی ہے تو پھر یہ ماں باپ کو ایسے الفاظ کے ساتھ پکارتی ہے جو ان کو لائق نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پیارے آقا، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل کون سے ہیں؟ آپ نے 3 اعمال بتائے۔ فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا، اور دوسرا کام ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ادب کے ساتھ اور ان کا احترام کرنا ہے، اور تیسرے نمبر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی قدر، ان کی شان منزلت کتنا ہے۔ اور ایک شخص آیا، یا رسول اللہ جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کی بڑی تڑپ ہے، دل میں یہ ارادہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا جا ان کی خدمت داری کر، ان کی اطاعت کر، اللہ تجھے جہاد کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے، ممبر پر چڑھے، آمین کہا، یعنی 3 مرتبہ آمین کہا۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آج ہم نے کچھ اور منظر دیکھا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل نے بد دعا کی 3 اشخاص کے لیے، 3 شخصوں کے لیے۔ پھر میں نے آمین کہا، وہ کون ہے کہ جن کی زندگی میں ماہ رمضان آئے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور دوسرا جن کے سامنے میرا نام اس میں گرامی لیا جائے وہ درود نہ پڑھے، اور تیسرا فرمایا کہ جن کی زندگی میں ان کے بوڑھے ماں باپ موجود ہوں، ان کی قدر نہ کر سکے، ان کی اطاعت نہ کر سکے، اور ان کے حکم کی تابع داری نہ کر سکے۔ عزیزان گرامی، ماں باپ کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے، ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہمیں حکم دیں پھر ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جب وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف اگر وہ کسی چیز پر آمادہ کریں پھر ان کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں جن کے سروں سے ماں باپ کے سائے چلے گئے ہیں، اٹھ چکے ہیں، ان سے جا کے ماں باپ کی قدر پوچھیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں، ان کی خوشیاں کیسے گزرتی ہیں، ان کے غم کیسے گزرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں۔ اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے جب یہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جب گھر سے نکلتے ہیں ماں بوسہ دے کے روانہ کرتی ہے، ماں دعاؤں کے ساتھ روانہ کرتی ہے، اللہ میرے بیٹے کا سفر آسان کرنا۔ جب بیٹا سفر پر نکلتا ہے ماں مصلی پر بیٹھ جاتی ہے، اللہ میرے بیٹے کا سفر آسان کرنا، اس کو اس کی منزل پر بآسانی پہنچانا۔ لیکن آج جب وہ جوانی کی عمر پہنچتی ہے اولاد، پھر ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے، ماں باپ کو لعن طعن کرتی ہے۔ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کی تابعداری کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جائیں اپنی ماں باپ کی قدر کریں تاکہ دنیا میں ماں راضی ہو اور آسمانوں پر رب راضی ہو۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین۔